تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس وقت احکام تجارت، اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ مالی معاملات ہوں، تجارتی لین دین ہوں، یا اسی قسم کے دیگر مسائل ہوں جس میں کچھ نہ کچھ لین دین کا مسئلہ آتا ہو، تجارتی معاملہ بیٹھتا ہو، تو اس سے متعلق آپ اگر شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، کچھ ذہن میں الجھن ہے اسے سلجھانا چاہتے ہیں، اور اس پر قرآن و حدیث میں کیا احکام آئے ہیں، شریعت مطہرہ کیا ارشاد فرماتی ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ فورم حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر له العلی انشاءاللہ عز و جل، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھی سوالات ہوں گے، کچھ سوال میرے بھی ذہن میں، وہ بھی انشاءاللہ کرنے کی نیت ہے، لیکن پہلے آپ کے سوال شامل کریں گے، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا سلسلہ ہے تجارت سے ریلیٹڈ، ہم اس میں تجارتی مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے یہ ساری کائنات ہی کے لیے نمونہ عمل ہے، تو ہمارے جو تاجر اسلامی بھائی ہیں جو تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا رہنما اصول یا مدنی پھول یا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے وہ کون سے اوصاف ہیں جو ضروری طور پر، لازمی طور پر یا ترجیحی بنیاد پہ ایک تاجر کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور آپ وہ نبی ہیں کہ جو آخری نبی ہیں، جی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شریعت مطہرہ کو ہر اعتبار سے جامع فرمایا ہے، جی، یعنی پچھلے انبیاء علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے جی، تو وہ مخصوص قوم کے لیے آیا کرتے تھے، جی، ان کی دعوت اس قوم کے لیے ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم علیہ السلام تمام عالم کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ جی، آپ کی جو نبوت کی دعوت ہے جہاں کے تمام لوگوں کے لیے ہے، جو شریعت آپ لے کر آئے وہ شریعت بھی جامع ہے، جی، یعنی اسلام جو ہے ایک مکمل دین ہے، ٹھیک، اور جس طریقے سے اسلام ایک مکمل دین ہے اسی طریقے سے خود نبی اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر جی، جو دین کے مکمل پہلو اور زاویے ہیں ٹھیک ہے، وہ سیرت نبوی میں بھی موجود ہیں، سبحان اللہ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ نکاح کی جو تعلیمات ہیں وہ تو یقیناً آپ کے دین میں موجود ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ذات مبارکہ سے اس تعلیمات کی جو عملی تصویر ہے وہ ثابت نہیں، ٹھیک ہے، لیکن نبی اکرم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو ذات مبارکہ ہے جی، اس کے اندر جہاں کمالات ہیں، جہاں معجزات ہیں، وہیں آپ کی ذات مبارکہ کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی جو شریعت لے کر آئے جی،
اس شریعت کی جو عملی تصویر ہے وہ آپ کی ذات میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر لین دین ہے، ٹھیک ہے، دین اسلام کے اندر جو لین دین کی تفصیل بیان ہوئی ہے جی، وہ عبادات سے بھی بڑھ کر ہے۔ اہمیت، تفصیل، تفسیر، وسعت، ٹھیک ہے، وسعت، پھیلاؤ، ٹھیک ہے، یوں سمجھیے کہ عبادات محدود ہیں، ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور دیگر، اذکار، ٹھیک ہے، دیگر عبادات، لیکن جو انسان کی زندگی کے شب و روز ہیں جی، وہ معاملات پر گزرتے ہیں۔ صحیح، تو عبادات 24 گھنٹے کا ایک حصہ ایسا ہے جس کے لیے شریعت نے واجب یا فرض قرار دیا کہ عبادات کرنی ہے، ٹھیک ہے، باقی کی ترغیب موجود ہے، صحیح، لیکن جو معاملات ہیں جی، وہ معاملات ہر مسلمان کی زندگی کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، شب و روز پر محیط ہیں۔ صحیح، اس میں تو پریکٹیکلی بندہ جو ہے انوالو ہے ہی، تو وہ جو معاملات ہیں، بندہ جو ہے وہ نوکری کرے گا یا بندہ کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، ٹھیک، لین دین کرے گا، فیصلہ کرے گا، قضا کرے گا، فریقین کا تصفیہ نمٹائے گا، گواہ مالی معاملہ اگر ہوا تو اس پر گواہی لے گا، تو یہ وہ تمام جہتوں پر آپ گفتگو کر لیجئے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے اس کی عملی تطبیق موجود ہے، یا تو جی، یا پھر یہ کہ آپ کے ارشادات اس پر موجود ہیں۔ ٹھیک، اب تجارت کو لے لیجئے، تجارت اور معیشت کے تعلق سے سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے جی، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ آپ شریعت مطہرہ کو لے کر آئے، جی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل بھی فرمائی ہے، جی، یعنی مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، جی، اور کوئی بھی ریاست جو ہے وہ معیشت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ جی، معیشت جو ہے ریاست کے پہیے گویا کہ، ریاست کی بنیاد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اگر اس باب کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، کہ معیشت کے تعلق سے آپ نے کیا اقدامات کیے، جی، اور اس ریاست کا جو ایک اہم حصہ ہوتا ہے معیشت، اس کے تعلق سے کیا نظام آپ دے کر گئے، ٹھیک ہے، تو دیکھیے سب سے پہلے تو جو تجارتیں پہلے سے ہو رہی تھیں، جی، بہت ساری اقسام تجارت ایسی تھیں پہلے سے لوگ کرتے آ رہے تھے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقی رکھا، صحیح، جیسے خرید و فروخت ہے، مداربت ہے، شرکت ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بے سلم ہے، صحیح، بے سلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے اہل مدینہ، ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقی رکھا۔ صحیح، دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ معیشت کے بغیر، معیشت کا تعلق روزی روٹی سے ہے، صحیح، اگر ریاست سے ہٹ کے انفرادی طور پر دیکھا جائے جی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تجارت کی، اپنے صحابہ علیہم رضوان کو بھی اس کی ترغیب دی۔ جی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، ٹھیک، اور وہاں پہنچ کر یعنی ایک تجارتی قافلے میں آپ گئے، جی، اور بھی متعدد اسفار آپ کے جو سفر ہیں جی، ان کا ذکر کیا ہے تذکرہ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے۔ جی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شہر میں آنکھ کھولی، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہر امپورٹ اور ایکسپورٹ کی منڈی تھی ٹھیک، اس وقت کی، اس وقت، یعنی مکہ مکرمہ، جی، وہاں لوگ دور دراز سے جو بھی ان کی شکل تھی جی، حج کرنے آتے تھے، جی، یعنی کفار جو ہے وہ کفار مکہ اپنے اپنے طریقہ پر کیا کرتے تھے حج، یہ نہیں کہ صرف وہ شرک سے پاک حج کرتے تھے، خانہ کعبہ میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے لیکن طواف پھر بھی کرتے تھے، مزدلفہ میں جا کے وہ وقوف کیا کرتے تھے، مزدلفہ سے آگے نہیں نکلتے تھے، ٹھیک ہے، عرفات نہیں جایا کرتے تھے۔ ٹھیک، تو یہاں جو وہ دعویٰ کرتے تھے ملت ابراہیمی کے متبع اور پیروکار ہونے کا، تو یوں جو کفار جزیرہ عرب ہیں ان کا آنا جانا تھا مکہ مکرمہ میں، ٹھیک، اور خود مکہ مکرمہ ایک ایسی آبادی ہے، پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر، کہ جس کے اندر پانی نہیں تھا، ٹھیک ہے، صرف آب زمزم کے کنواں، ایک کنواں تھا جی، ضرور تھا، لیکن کھیتی باڑی کا
جو وہ ہے نظام سامان وہ نہیں تھا، نظام نہیں تھا، ٹھیک پہاڑی علاقہ ہے ٹوٹل. جو چیزیں مکہ مکرمہ میں موجود ہوتی تھیں وہ باہر کے ملکوں میں جاتی تھیں، صحیح باہر کے شہروں میں جاتی تھیں، صحیح. اور باہر سے چیزیں یہاں لا کر بیچی جاتی تھیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجارتی ہب تھا اپنے دور کا. تجارتی ہب اگر نہ بھی کہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ جو آج تجارت ہوتی ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ پر، مثال کے طور پر ہم چاول باہر بیچتے ہیں، صحیح ہم دھاگا باہر سے منگواتے ہیں، صحیح. تو جو ہمارے یہاں پیدا ہو رہا ہے وہ ہم باہر بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے جو ہمارے یہاں پیدا نہیں ہو رہا ہے اس کی ضرورت ہے وہ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. صحیح. یہ کام اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہاں تجارت تھی، معیشت تھی، اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کا تصور موجود تھا. بنیادی اعتبار سے مکہ مکرمہ ہی میں نبی اکرم علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ٹھیک جو خود ایک تاجرہ تھی، ٹھیک ہے. ایک صاحب ثروت تھیں، مالدار خاتون تھیں، تجارت سے وابستہ تھیں، اور نبی اکرم علیہ السلام نے ان کا مال لے کر مداربت بھی کی، ٹھیک ہے. یعنی شراکت کے طور پر نکاح سے پہلے. ٹھیک ہے. ایسا انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ بھیجا ٹھیک. آزمانے کے لیے کہ یہ کیسے ہیں، کیونکہ جو تجربہ ہوتا ہے کسی کی شخصیت کا، جی بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ سفر سے بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے. ٹھیک. سفر میں اس کا لین دین اور اس کی کیفیات، اس کا اتار چڑھاؤ، یہ بڑا کھل کے سامنے آتا ہے. ٹھیک. باقاعدہ اپنے غلام کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بالکل جو ہے نا وہ ایک نوٹ کرنی ہے ہر چیز اور آ کر بتانی ہے، ان کی شخصیت کے جو ہے پہلو بتانے. پہلو بتانے. تو پھر وہ پہلو جب آپ کے سامنے آئے تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کی دعوت بھیجی. ٹھیک. تو تجارتی پہلو موجود تھا. ٹھیک. جب نبی اکرم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے جی تو وہاں کھیتی باڑی تھی. ٹھیک ہے. مدینہ منورہ کی جو سرزمین ہے جی پانی کے بہتات ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے. یعنی کوئی نہر آتی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن زمین سے پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے پنجاب کے اندر جی. زمین میں ٹیوبویل لگاتے ہیں اور پانی نکلنا شروع کر دیتے یعنی ہیں. وہ زراعت کے موافق تھی وہ زمین. زراعت کے موافق تھی اور زمین میں پانی موجود تھا، میٹھا پانی. ٹھیک ہے. میٹھا پانی جہاں ہو وہاں کسی نہر کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں باغات تھے، کھجوریں تھیں، تجارت یہاں زیادہ تھی، قدریں زیادہ تھی، صحیح. اور مختلف الانواع جو ہے وہ پیشے یہاں پائے جاتے تھے. مختلف الانواع مذاہب موجود تھے یہاں پر. ٹھیک ہے. یعنی مکہ مکرمہ میں صرف مشرکین مکہ ہوا کرتے تھے، یہاں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مختلف کلچر ہیں، مختلف تجارتیں ہیں، مختلف پیشے ہیں. ٹھیک. تو نبی اکرم علیہ السلام نے ریاست مدینہ کی جب بنیاد رکھی جی تو مدینہ منورہ خوشحال سٹی تھی، خوشحال ریاست، کیپٹل تھا، ٹھیک ہے. سلطنت عثمانی کا کیپٹل تھا. ٹھیک. پھر انفرادی طور پر آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی، جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چندہ کر کے جو ہے وہ کلاڑی دی. ٹھیک ہے، چندہ کیا گیا، کلاڑی دی گئی اور کہا گیا کہ اس سے تم اپنا روزگار اختیار کرو. ٹھیک. تو انہوں نے لکڑیاں کاٹ کے اپنا روزگار اختیار کیا. صحیح. اسی طریقے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بکریاں جو ہے وہ لے جاتے تھے بیچنے، جی ایک بیچتے تھے، دو خرید کر لے آتے تھے. اتنی برکت ہوتی تھی ان کے کام میں حضور علیہ السلام کی نگاہ رحمت سے. تو ترغیب بھی ارشاد فرمائی اور تجارت جو ہے اسے اختیار بھی فرمایا، ٹھیک. اور تجارت کے اصول و ضوابط بھی بیان فرمائے. ٹھیک ہے. یہ یعنی تجارت تو ہو رہی ہوتی ہے، جی تجارت ہونا کوئی وہ نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہے، ہر دور میں ہوتی رہی ہے. ٹھیک. جو سب سے بنیادی آپ علیہ السلام کا وصف ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی تجارت دی جو اصول و ضوابط پر مشتمل تھی، سبحان اللہ، بے لگام نہیں تھی. بے لگام نہیں تھی. ٹھیک. یعنی آپ علیہ السلام نے سود کی ممانعت جاری کی، آؤٹ لائن بنا دی ایک. سود کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے. آیات ربا نازل ہوئیں، ٹھیک ہے. آیات ربا بھی مختلف مرحلوں میں نازل ہوئیں. ٹھیک ہے. اور یوں سمجھیں کہ جو جزیرہ عرب تھا، جزیرہ عرب جھگڑا ہوا تھا سب سے زیادہ شراب نوشی میں اور اس کے بعد سود. سود کے اندر. ٹھیک ہے. یعنی جو اجتماعی جو چیزیں تھیں نا جی
وہ یہ سر فہرست تھی. ٹھیک شراب بھی آپ نے حرام قرار دی, ٹھیک ربا بھی آپ نے حرام قرار دیا, ٹھیک سود کا خاتمہ ہوا. پھر تجارت کی جو جو اقسام تھیں, خرید و فروخت اگر ہے تو اس کے اصول و ضوابط بیان فرمائے, شراکت ہے تو اس کے اصول و ضوابط بیان فرمائے, جی مداربت تھی تو اس کے اصول و ضوابط بیان فرمائے, ٹھیک جو خدمات لی جاتی ہیں, کسی کو مزدوری دی جاتی ہے, اس کے اصول و ضوابط بیان فرمائے. ٹھیک یعنی تجارت کے جو جمی گوشے ہیں, جمی پہلو ہیں, نبی اکرم علیہ السلام نے تمام کے حوالے سے اصول و ضوابط بیان فرمائے. اور گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے تجارتی معاملات کا مکمل نظام ہمیں دیا. ٹھیک ہے. گویا کہ کیا تھیوری کے تو بلا شک پریکٹیکل بھی. یعنی گویا کہ کیا بلا شک و شبہ ہم کہہ سکتے ہیں, یعنی پریکٹیکل بھی تھا اور وہ بھی تھا نظریاتی بھی تھا. مفتی صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ جیسے سود کو منع فرمایا, تو سود کو روکنا خود تجارت کو بڑھانے کا باعث ہے. دیکھیں, سود کو روکنا مختلف اس کے اسباب ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو سود کا شکار ہوتا ہے وہ انحطاط پذیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے کندھے پر بھروسہ کرنے کے بجائے دوسرے کندھوں پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک اور یعنی قرضہ لے رہا ہوتا ہے سود پہ, جی اور پھر جھگڑا جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے. آج دیکھ لیں آپ دنیا بھر کی دیوالیاں ہو جانے والی کمپنیوں کی رپورٹ, کہ ان میں سب سے سر فہرست جو چیز آپ کو نظر آئے گی جی وہ یہ نظر آئے گی کہ جناب سودی قرضہ بڑھ گیا تھا, بینکوں کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, اور اس بنا پر جو ہے وہ پراپرٹی بیچنی پڑی, کمپنی دیوالیہ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بہت سارے جو ہے نا عوامل آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک. اب یہ تو ایک پہلو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تجارت کا ایک پورا نظام دیا. ٹھیک ہے. اچھا, تجارت اور معیشت دو الگ الگ لفظ ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں نے گفتگو کی تھی معیشت کے نظام کو قائم فرمایا, ٹھیک ہے. ریاست کے لیے معیشت کا نظام. ٹھیک ہے. تو تجارت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ تجارت کرتے ہیں, تجارت انفرادی تجارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. صحیح. اس کو کوئی بینیفٹ بھی ڈائریکٹلی حاصل نہیں ہوتا. یعنی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل ریاستوں نے اصول ضوابط بنائے ہیں کہ بھئی یہ چیز لا سکتے ہیں, یہ نہیں لا سکتے, یا یہ ٹیکس ہوگا, لیکن تجارت کے اصول ضوابط بیان کر دیے اور لوگوں کو پابند کر دیا کہ ان ہدایات کی روشنی میں تجارت جاری رکھیں. اب ریاست جب قائم ہوتی ہے, ہم تجارت سے معیشت پر آ رہے ہیں. جی. اسلامی ریاست کی معیشت کس چیز پر قائم تھی, یہ دوسرا پہلو ہے. ٹھیک ہے. کہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی. صحیح. ریاست چلنے کے لیے, ریاست کو چلانے کے لیے جی آمدنی بھی چاہیے ہوتی ہے. ریاست کو آمدنی چاہیے ہوتی ہے. صحیح. ریاست کبھی بھی آمدنی کے بغیر نہیں چلتی. ٹھیک ہے. اب نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ علیہ السلام جو دین لے کر آئے, اس کی عظمت کو ملاحظہ کیجئے کہ ریاست کے جو آمدنی کے ذرائع مقرر ہوئے وہ کیا کیا تھے. ٹھیک ہے. بیت المال قائم کیا گیا. صحیح. بیت المال کے اندر جو مال غنیمت آتا تھا, جی مال غنیمت کے مختلف حصے ہوتے تھے, جی جو شرکاء کو بھی وصول ہوتے تھے ایک فارمولے کے تحت, اور اس کا ایک بڑا حصہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا. ٹھیک. یعنی ریاست کا ریزرو فنڈ بیت المال بنا کرتا تھا. ٹھیک. پھر جب زکوٰۃ کے احکام آئے جی تو زکوٰۃ جو ہے ریاست نے خود وصول کی. ٹھیک. یعنی نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی یہی ہوتا رہا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ ریاست خود وصول کرتی تھی. ٹھیک. پھر مستحقین کو جو مختلف علاقوں کے گورنر ہوتے تھے, ان کو اس بات پر مامور کیا جاتا تھا, وہ اپنے جو ہے لوگوں کو بھیجتے تھے. ٹھیک. عاملین جو ہے, عاملین کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے, ٹھیک. زکوٰۃ وصول کرنے والے. جی. تو جب مسلمان اس حیثیت پر آئے کہ وہ زکوٰۃ دینے لگے, جی تو زکوٰۃ جو حاصل ہونے لگی وہ براہ راست ریاست کو حاصل ہونے لگی, اور ریاست کے لیے یہ ایک دوسرا بڑا آمدنی کا ذریعہ تھا. اس سے جو ہے وہ جو اہم امور تھے وہ پورے کیے جاتے تھے. ٹھیک. یعنی ایسا نہیں تھا کہ نبی اکرم علیہ السلام حاکم اسلام تھے تو آپ کو تنخواہ لیتے تھے, نہیں, آپ تنخواہ پھر لیا کرتے تھے. ٹھیک. ہاں, بیت المال میں ایک جو مال غنیمت وغیرہ جو ہے جی اس میں تقسیم بندی ہوتی تھی, وہ ایک حساب کا مقرر تھا. جیسا کہ خیبر میں جو جنگ ہوئی تھی
اس کے نتیجے میں باغ فدق آپ کو حاصل ہوا تھا، اور پھر وہ آپ کا ترکہ اس لیے نہیں بنا جی کہ انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مال جو ہوتا یعنی جو انبیاء مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ بیت المال کا حصہ بنتا ہے۔ ٹھیک، تو یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو بیت المال میں داخل فرما دیا۔ یہ نہیں تھا کہ آپ نے خود قبضہ کر لیا معاذ اللہ، ٹھیک، بلکہ نبی اکرم علیہ السلام کی چونکہ حدیث موجود تھی ٹھیک، کہ انبیاء کی وراثت جاری نہیں ہوتی، صحیح، اور اس کے تعلق سے بھی احکام موجود تھے کہ اس کا کیا کرنا ہے، ٹھیک، تو بیت المال کا وہ حصہ بنا۔ تو یہ وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ زرعی زمینوں سے بھی جو ہے محاصل آیا کرتے تھے، یہ ایک بڑا ذریعہ تھا۔ پھر جو ایک اور بڑا ذریعہ رہا ہے وہ رہا ہے جزیے کے تعلق سے۔ تو یوں ریاست کے محاصل قائم ہوئے، ریاست کن اصولوں پر بنے گی، ریاست کے معیشت کے اصول کیا ہوں گے، یہ اصول نبی اکرم علیہ السلام نے مدون فرمائے، اور اسلام کی ایک فلاحی ریاست کا تصور جی، آپ علیہ السلام نے پیش فرمایا۔ ٹھیک، تصور کے عملی نمونہ آپ نے دیا، عطا فرمایا۔ ٹھیک، فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے؟ فلاحی ریاست یہ ہوتی ہے، آج کل ہم جو ابراڈ کنٹریز ہیں، خاص طور پر گوروں کے جو ممالک ہیں، اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جی وہ علاج کرواتے ہیں، وہ جی خبر گیری کرتے ہیں، وہ جو بے روزگار فنڈ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فلاحی ریاست کا جب کانسیپٹ آتا ہے تو اصول وہاں سے گویا کہ آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو مدینہ منورہ میں نبی اکرم علیہ السلام نے جس ریاست کی بنیاد رکھی صحیح، وہ ایک فلاحی ریاست تھی، ٹھیک ہے، ایک ایسی ریاست تھی کہ جس میں غربا کو وظیفہ ملتا تھا، ٹھیک ہے، غربا کو، بوڑھوں کو، یعنی ریاست خود زکوٰۃ وصول کرتی تھی، ٹھیک ہے، جہاں ضرورت ہوتی اسے صرف کرتی۔ سبحان اس کے علاوہ جو غربا تھے، فقراء تھے، مساکین تھے، ان کا جو حق ہے وہ بیت المال سے پورا ہوتا تھا۔ ٹھیک، تو یہ ایک فلاحی ریاست کا تصور تھا۔ یہ تو بعد میں جب علماء کرام نے دیکھا کہ جو حکمران ہیں یہ بیت المال میں لوگوں کے زکوٰۃ لے کے جمع کرتے ہیں اور پھر کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، غاصب ہو گئے، اور پھر جو ہے نا وہ اس جگہ صرف نہیں کرتے کہ جہاں صرف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ فتویٰ دیا گیا کہ نہیں، ریاست کا اب کام نہیں ہے زکوٰۃ لینا، لوگوں کو انفرادی طور پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک، تو لوگوں نے پھر انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی مساکین کو دی، اجازت دی۔ ہمارے ملک میں بھی یہ قانون آ چکا ہے جی، کہ اگر جس کا پیسہ بینکوں میں رکھا ہے یا اور ایسے جگہ جہاں زکوٰۃ کٹتی ہے، تو وہ اپنا کوئی ڈکلیریشن فارم جمع کروا کے اپنی زکوٰۃ خود ادا کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کی کٹوتی Deduction. آٹومیٹکلی ہو جائے گی، ٹھیک، یہ ضروری نہیں ہے، اب قانون ایسے آ چکے ہیں۔ صحیح، تو یہ ریاست کے دو پہلو بیان کیے میں نے، جی، کہ معیشت جو ہے نبی اکرم علیہ السلام نے جو معیشت عطا فرمائی ریاست کو، جی، اس کے خد و خال کیا تھے، مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، مختصر ہے یہ، اور اللہ نے چاہا تو کبھی ایسا موقع آیا تو کوشش کریں گے کہ اس کو باقاعدہ ایک سیریز کے طور پر مفتی صاحب اس کو ایکسپلین کیا جائے۔ اللہ کرے کوئی ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی آج کہ جی، ہم نے اس نقطے پہ گفتگو کرنی ہے، میری تو کم از کم بالکل بھی نہیں تھی کہ اتنا طویل ہو جائے گا۔ ایک جملہ ضرور کہوں گا، جب ہم نے سلسلہ کیا مفتی صاحب تو اس میں ایک مسئلہ آیا تھا، پوچھا گیا تھا آپ سے بلیک فرائیڈے سے متعلق، اور پھر آپ نے رپلائی بھی دیا تھا، الحمدللہ عز و جل میں اپڈیٹ ملی اور خوشی بھی ہوئی کہ علماء نے بھی بیان کیا، آپ نے بالخصوص یہاں پہ مدنی چینل پہ بھی بیان کیا، سوشل میڈیا پہ بھی وہ چلا کافی، تو وائرل بھی ہوا، اور اس کا فرق محسوس ہوا، یعنی شاہراہوں پر اور وہ ہورڈنگ بورڈز کے اوپر کمپنیوں کی طرف سے یہ بلیک فرائیڈے کی جگہ بلیس فرائیڈے، بگ فرائیڈے، وائٹ فرائیڈے، گرین فرائیڈے اور گولڈن فرائیڈے کے نام سے چلا، اللہ برکت۔ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، مطلب صرف وہ باتیں بیان دیکھیں مفتی اب وہ ہر طرح کے لوگ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ جی آپ لوگوں نے تو مشروع کر دیا ہے۔ بھائی میرے، ہم کیا مشروع کریں گے؟ جی، جو مین اسٹریم میڈیا ہے جی، ہر 2 سیکنڈ بعد اس پہ اشتہار چل رہے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اطلاع تو داری تھی، مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آپ پازیٹیو کام کریں نا جی، تو اس پہ یوں منہ کھولے بیٹھے ہوتے ہیں بعض لوگ، صحیح، تو پھیلاؤ تو وہاں سے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، ٹرینڈ تو وہاں سے چل رہے تھے، سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چل رہے تھے صرف ٹرینڈ نہیں چل رہے تھے، میں تو کافی دن سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، ٹرینڈ کے اندر بھی اشتہاری ٹرینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا، ان کا خیال یہ ہے کہ جی جب اس کی آواز اٹھائی گئی جی، مذہبی طبقات کی طرف سے تو پھر ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا اور وہ مشہور ہو گیا۔ جی،
حالانکہ کوئی مہینہ بھر سے اشتہاری ٹرینڈ چل رہے تھے جی کمپنیوں کے، جی ان کے ناموں سے، جس کو پبلک سے کوئی سروکار نہیں، وہی جی ٹرینڈ میں بھی ایک اشتہار ہوتا ہے. جی. تو خیر بہرحال آواز اٹھانی چاہیے، آواز کا فائدہ ہوتا ہے. نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے جہاں پہ بالکل مختلف کالز ہیں اور بتایا جا رہا ہے کافی کالز ہیں. ٹھیک ہے جی، دیجیے پہلی کال. میرا نام ظہیر احمد اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض کمپنیاں مخصوص قسم کے ٹوکن بیچتی ہیں اور فری بھی دیتی ہیں. ان کوپن کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ خریداری کرنے پر یہ ٹوکن شو کرنے سے مخصوص ڈسکاؤنٹ حاصل ہوتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ ٹوکن پیسوں کے بدلے ملتے ہیں. کہہ رہے ہیں فری بھی دیتی ہیں اور بعض بیچتی بھی ہیں. دیکھیں اگر ٹوکن پیسوں کے بدلے ملتے ہیں تو ان کا خریدنا جائز نہیں ہوگا. یہ یعنی خرید و فروخت کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا. خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے کہ مال کو خریدا جاتا ہے. ٹھیک. یہاں جو ٹوکن ہیں، جو نمبر ہیں، وہ مال نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی منفیت ہے کہ جس کا اعتبار علماء اثر نے کیا ہو. اور یہ یوں سمجھیں کہ ایک دانہ ڈالنے والی بات ہے. جی ٹھیک ہے. تو اچھا بہت سارے لوگ گھروں میں آ کے، گلیوں محلوں میں آ کے اس طرح بھی کر رہے ہیں. جی. ٹوکن اگر بغیر پیسوں کے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، لے لیں. ٹھیک ہے. یعنی بہت سارے شاپنگ پلازے ایسے ہوتے ہیں، آپ اس میں جاتے ہیں، خریداری کرتے ہیں تو آپ کو کچھ پوائنٹس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ وہ پوائنٹس پھر ایڈ بھی ہوتے رہتے ہیں، تو وہ تو ایک انعام کی صورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کوپنس کو خریدنا جن کے بیہاف پر کوئی مال متعین نہ ہو تو یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہو سکتا. مطلب زیادہ تر یہ فوڈ چینز جو ہوتی ہیں ان میں زیادہ اس کا رواج پڑ گیا ہے اور یہ اس طریقے سے کر رہی ہیں. ٹھیک. جواب میں نے دے دیا. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. طارق اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اگر کسی دکان پہ ہم کچھ روپے ایڈوانس میں رکھوا دیں کہ یہ میری طرف سے 1000 روپے آپ رکھ لو اور جب مجھے کوئی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا، آپ اس میرے پہلے جو پیسے ایڈوانس جمع کروا دیے ہیں اس میں سے آپ میں جو چیز لوں گا اس کے پیسے مائنس کر دینا اور جب میرا 1000 روپے پورا ہو جائے مجھے بتا دینا، میں دوبارہ سے آپ کو پیسے جمع کروا دوں گا. تو اس طرح کے پیسے رکھوا کے میں پہلے ہی اس کے بعد چیزیں لے سکتا ہوں. اس میں کوئی شرعی طور پہ مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس کی شرعی رہنمائی عطا فرما دیں. مسئلہ تو ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی شامی جس کا اصل نام رد المحتار ہے، اس کے اندر اس مسئلے کی تفصیل بیان کی ہے. اور یہ جو ہے کہ پیسے رکھوا کر پھر خریداری کرنا، اس کو اختیار نہ کیا جائے، یہ جائز نہیں ہے. ادھار خرید لیں، ادھار خرید لیں اور مہینے کے بعد پیسے دے دیں، یہ صورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ میری پنڈ سے محمد سلیم تجارت کر رہا ہوں. میری ٹیلر کی دکان ہے، دکان کے اندر جو ریل لسٹ لگی ہوئی ہے تو سوٹ کا ریٹ 800 روپیہ ہے اور ایک کسٹمر آیا ہے اور میں نے اس کو کارڈ کے اوپر 750 روپیہ لکھ کے دے دیا. جب وہ سوٹ لینے آیا تو میں خود موجود نہیں تھا اور کاریگر تھے، انہوں نے 800 کے حساب سے اسے پیمنٹ لے لی ہے. آیا کہ اس کا کیا حل ہے؟ کیا بیان کیا؟ لیڈیز فوڈ کی دکان ہے ان کی اور کسی سے ان کا طے ہوا تھا کہ جی 750 میں دے دوں گا آپ کو، لیکن وہ ان کے پیٹ پیچھے آیا جب یہ نہیں تھے موجود تو ان کے جو سیلز مین تھے اس نے وہ سوٹ 800 روپے کا انہیں بیچ دیا ہے. دیکھیں خریداری تو پہلے والی تو خریداری نہیں تھی. ٹھیک ہے. پہلے والے تو گاہک آتے ہیں اور بھاؤ پوچھ کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ واپس بھی آئیں گے، ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خریداری کرتے 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 فائنل ہو گیا، سودا فائنل ہو گیا. جی. آخر میں کہہ رہے ہیں کہ وہ دل نہیں جا رہا. جی. ایسا ہوتا ہے بندے کا، بعض اوقات وہ دل ہٹ جاتا ہے چیز کی خریداری پر، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یار نہیں مہنگا لگ رہا ہے، پیسے زیادہ خرچ ہوں گے. جی. مطلب بہت سارے اچھے اسباب بھی ہوتے ہیں. تو بارگیننگ تو ہوتی رہتی ہیں، تو بارگیننگ سودے کا نام نہیں ہے. آپ نے ان کو ریٹ بتایا، وہ چلے گئے تو آپ باؤنڈ نہیں ہیں. اگر لکھ کے دے دیے جب بھی، یعنی ایک پرچے میں نے لکھ کے دے دی یہ چیز 750 کی میں دوں گا، یہ سودا تو نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے. سودا نہیں ہوا، میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ سودا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. سودا اسی وقت ہو گیا کہ جب خریداری ہوگی. ٹھیک ہے. جب وہ خریدنے کے لیے آئے تو وہ سودا ہوا. ٹھیک ہے.
تو اس میں سودا 800 پر ہوا تو 800 روپے بنے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے غصب کر لیے یا یہ پیسے ان کے لیے حلال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک. البتہ جی اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر آئیں کبھی تو واپس دے دیں، ٹھیک ہے، لازم نہیں ہے ان کو. مطلب لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عزوجل آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا